کہ اگر ہم اپنی زبانوں کو دیکھیں گے کیا ہم بھی اس گناہ میں شامل تو نہیں؟ حسن اخلاق ایک عظیم دولت ہے، لیکن حسن اخلاق کا 80% تعلق زبان سے ہے۔ زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ غیبت بھی اسی میں آتی ہے، بد زبانی بھی اسی میں آتی ہے، تیز لہجہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اگر ہم آج تک اس گناہ میں مبتلا تھے، اب توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ ہمارے جو عادتیں ہیں وہ سب اسی گناہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی 6596۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس سے دور رہے یا اس کو چھوڑ دے۔ اگر ہم اپنی زبانوں کو دیکھیں گے کیا ہم بھی اس گناہ میں شامل تو نہیں؟ اگر ہم اپنے لہجے کو دیکھیں کیا ہم بھی اس گناہ میں مبتلا تو نہیں؟ حسن اخلاق ایک عظیم دولت ہے، لیکن حسن اخلاق کا 80% تعلق زبان سے ہے۔ زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ لوگ آپ سے محبت بھی اخلاق کی وجہ سے ہی کریں گے، آپ سے دوستی بھی اخلاق کی بنیاد پہ ہی کریں گے، اور آپ سے رشتہ داری بھی اخلاق کی بیس پر ہی کریں گے۔ اگر لوگ آپ کو آپ کے سامنے اچھا سمجھتے ہو، آپ کو کہتے ہوں گے کہ آپ ٹھیک ہو، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو آپ کے اخلاق کی بنیاد پر ہی جج کیا جائے گا، اور حقیقت بھی وہی ہوگی، آپ کی ریئلٹی بھی وہی ہوگی جسے آپ کی اخلاق کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارے بول یا ہماری کہی ہوئی باتیں کبھی کبھی گولیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس زبان سے بولے ہوئے ہر اس بات کا حساب دینا ہوگا۔ جن باتوں سے ہم نے دوسروں کے دل دکھائے، اس بات کا ہمیں آج تک کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ غیبت بھی اسی میں آتی ہے، بد زبانی بھی اسی میں آتی ہے، تیز لہجہ بھی اسی میں آتا ہے، جھوٹے الزام بھی اسی میں آتے ہیں جو ہم ہنستے ہنستے لوگوں پر لگاتے ہیں، گالیاں بھی اسی میں آتے ہیں جو ہم ہر سانس کے بعد گالیاں دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم جن عادتوں میں مبتلا ہے وہ سب عادتیں اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہمارے جو عادتیں ہیں وہ سب اسی گناہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اگر ہم آج تک اس گناہ میں مبتلا تھے، اب توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ ہماری توبہ قبول کرے گا، لیکن ہمیں یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ یہ پوری حدیث یوں ہے، میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اجازت دے دو، یہ یقیناً اپنے قبیلے کا برا فرد ہے، یا یوں کہا یہ یقیناً اپنے قبیلے کا برا مرد ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے بارے میں وہ فرمایا جو فرمایا تھا، پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے دور رہے یا اس کو چھوڑ دے۔ زبان کا معاملہ بہت خطرناک ہے، لیکن امت اس میں بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کا، کتاب الایمان کے چیپٹر میں حدیث نمبر 11، پہلی ہی جلد میں دوسرا چیپٹر ہے، حدیث نمبر 11۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسلام افضل ہے جس کے ماننے والے مسلمانوں کے زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامتی میں رہے۔
کیا ہماری زبان سے کوئی سلامتی محسوس کرتا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے کوئی سلامتی محسوس کرتا ہے؟ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، ابھی ہم زندہ ہیں، مطلب یہ ایک موقع ہے۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ جب بھی میں کوئی ایسا دلچسپ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔